یہ کرتے کرتے مولا رک گئے. حسن جی بابا کتنے دن گزر گئے رمضان کے؟ فرمایا 17 دن. بیٹا حسین کتنے دن باقی ہے رمضان میں؟ فرمایا 13 دن. منبر پر بیٹھے بیٹھے میرے مولا نے عیسی مبارک پر ہاتھ پھیرا اور فرماتے ہیں بہت قریب ہے وہ وقت کہ کبھی اس کو یہاں سے خضاب کر دیا جائے گا. آپ سمجھ میں آیا؟ پانچویں امام نے کیا فرمایا؟ وہ ایک مخصوص خطاب کے انتظار میں تھے. اللہ اکبر. یہاں تک کہ جس رمضان میں مولا کی شہادت ہوئی ہے نا، روایت کہتے مولا نے اس رمضان میں اپنے کو اپنے بچوں کے بیچ بانٹ لیا تھا، تقسیم کر لیا. ایک دن ان کے یہاں، ایک دن ان کے یہاں، ایک دن ان کے یہاں. 18 رمضان کو کس کے یہاں تھے؟ جناب ام کلثوم کے یہاں. اللہ اکبر. مسجد آئے، نہیں بہت دورانی نہیں کرو، چلیے شام کر دیتا. مسجد آئے. دو طرح کی روایتیں ہیں. بعض کہتے ہیں کہ نماز صبح کی پہلی رکعت تھی، بعض کہتے ہیں نہیں نافلہ صبح. اور یہ دوسری والی بات میری بھی سمجھ میں آتی ہے، اس لیے کہ ممکن نہیں ہے کہ نماز جماعت ہو رہی ہو اور امام حسن حسین موجود نہ ہو. تو پہلے آ گئے تھے، اپنی مستحب کی نماز کو ہی پڑھ رہے تھے یا نماز صبح. بعض روایتوں میں ہے کہ نافلہ صبح کی پہلی رکعت کا پہلا سجدہ، جیسے ہی امام نے سر سجدے سے اٹھایا، پیچھے سے اس ملعون نے اتنی زور کا وار کیا. یہ اگلا حصہ سر کا نا، اس کو فرق کہتے ہیں. فرق مبارک پر لگی جبرائیل کی آواز گونجی، واللہ لقد تہدمت ارکان الہدی قد قتل وصی المصطفیٰ قد قتل علی المرتضی. خدا کی قسم ہدایت کا منارہ منہدم ہو گیا، علی مرتضیٰ قتل کر دیے گئے، وصی مصطفیٰ شہید ہو گئے. اچھا اب اگر جماعت نہیں تھی تو سب لوگ اپنی اپنی نمازیں، کوئی رکوع میں، کوئی سجدے میں، کوئی کچھ کرنا ہے. یہ تو ریزلٹ ہے. ضرورت لگائی بھاگا. جب تک پبلک سمجھے کہ اس کا پیچھا کرنا ہے تب تک اچھا خاصا نکل گیا ہو. لیکن یہ جو جبریل کی آواز گونجی تھی نا، علی قتل کر دیے گئے، روایت کہتی ہے کوفے کے ہر گھر میں یہ آواز پہنچی. پرانے زمانے کے جو شہر کا طریقہ تھا، کنارے کنارے دیواریں ہوتی تھی، ایک راستہ نکلنے کا ہوتا. اس لاسٹ قلم میں ایک کسی مومن کا گھر ہے، اس کی بیوی نے سنا تو متوجہ ہو گئی. نوٹس اس نے شوہر کو تلوار پکڑے، ذرا دیکھو باہر کیا بات ہے. میرے کان میں آواز آئی، کوئی کہہ رہا ہے علی کو قتل کر دیا. تو مومن باہر نکلا، یہ مار کے بھاگنا چاہ رہا ہے. کہاں جا رہے؟ تو بڑا ضروری کام ہے. علی کے پیچھے نماز جماعت سے ضروری کام ہے. سن، ہم نے سنا کسی نے علی کو مار کے، کہیں تو نہیں مار کے بھاگ رہا. شیخ عباس قمی لکھتے ہیں کہ یہ کہنا چاہ رہا تھا، نہیں، اس کی زبان سے نکل گیا ہاں. جیسے ہی ہاں کہا اس نے تلوار نکال دی، لڑنا شروع کیا. اس کا فائدہ یہ ہوا کہ جو مسجد سے پبلک دوڑی آ رہی تھی وہ پہنچ گئی. اس ملعون کو گرفتار کر لیا گیا. چھوڑیے اس کو، اس سے ہم سے کیا مطلب. 2-4 منٹ ختم و دعا. اب آئیے مسجد چلتے ہیں. در خیبر کا وزن کتنا تھا؟ 320 کنٹل، 32 ٹن جو علی کے ہاتھ پر تھا. لیکن اس وقت کیا ہوا؟ 2 رکعت نماز میں کتنا ٹائم لگے گا؟ وہ بھی اس حالت میں جبکہ امام پڑے ہوئے ہیں. 2 منٹ 4 منٹ کل ملا کے 10-15 منٹ بس تھا. ضرورت سے لے کے اب تک کتنی تیز زہر نے اثر کیا سنا کہ جب نماز ختم ہو گئی، اصحاب نے چاہا مولا کو پکڑا کے گھر لے چلے. تاریخ کہتی ہے امیر المومنین کا پیر زمین پر نہیں ٹک رہا تھا. بہت کوشش کی، نہیں رک رہا تھا. آخرکار روایت کہتی ہے کریم کمبل ٹائپ کی کوئی چیز لائی گئی، امیر المومنین کو اس پر رکھ دیا، چاروں کونا اصحاب نے پکڑ لیا. اس طرح علی کو لے کے چلے. اب یہاں جو میں سنانے جا رہا ہوں، جان بوجھ کے بھی میں نے یہ مولا کے مسائل چھیڑا، ورنہ کربلا پڑھ سکتا تھا.
آگے جو کہنے جا رہا ہوں میں نے نہیں پڑھا کسی کتاب میں. 1 سال کئی برس ہوا، ماہ مبارک رمضان 20-21 کے آس پاس جمعہ پڑ گیا. یہی شہید رہبر اس دن جمعے کا خطبہ دے رہے تھے، اتفاقاً میں سننے لگا تو اس میں انہوں نے وہ مسائل پڑھا. ان کی روح کو بھی کچھ خوشی مل جائے، میں انہیں کی زبانی نقل کرتا ہوں. یہ فرماتے ہیں کہ جیسے ہی اصحاب نے چادر پکڑ کے امام کو اٹھایا لے کے چلنے لگے، اچانک امام حسن علیہ السلام کی چیخ نکل گئی. ظاہر سی بات ہے مولا کو کوئی بیماری نہیں تھی، اپنے پیروں سے چل کے اچانک جیسے ہی امام حسن کی چیخ نکلی مولا متوجہ ہوئے، یہاں آئیے. جی بابا. مت رو بیٹا، کوئی نئی بات نہیں ہے میرے لال، سب کا باپ کرتا ہے، تمہارا باپ بھی جا رہا ہے، مت رو. امام حسن روئے، مولا نے چپ کرایا. کہتے ہیں جیسے ہی مولا کو لے کے باہر نکلے امام حسین کی چیخ نکل پڑی. جیسے ہی امام کی چیخ نکلی پھر امام نے بلایا، بیٹا حسین آیا. اور جی بابا صبر کرو بیٹا، برداشت کرو بیٹا، سب کا باپ مرتا ہے، کوئی نئی بات تھوڑی ہے. کچھ سمجھ میں آیا آپ کے؟ کہیں پہنچے آپ؟ امام حسن روئے، مولا نے چپ کرایا. امام حسین روئے، مولا نے کہا صبر کرو. امام ہو کر کے، مرد ہو کر کے جب امام حسن حسین چیخ سکتے ہیں تو بیٹیوں کا کیا عالم ہوگا. لیکن روایت کہتی جیسے ہی مولا کو گھر میں لا کر لٹایا گیا اور بیٹیوں نے رونا شروع کیا، وہی علی جنہوں نے حسن سے کہا چپ ہو جاؤ، حسین سے کہا چپ ہو جاؤ، جب بیٹیوں نے رونا شروع کیا تو مولا نے بیٹیوں کو چپ نہیں کرایا بلکہ بیٹیوں کے ساتھ خود بھی مولا نے رونا شروع کیا. میں کہوں گا مولا آپ کی بیٹیاں کوئی بچی نہیں ہے لیکن روئی، آپ نے ان کو رونے دیا بلکہ ساتھ دیا. ہائے کربلا کا میدان، وہ 4 برس کی بچی باپ پر روتی. جزاکم ربکم. طبیب آیا، میں 2-3 جملے تمام. طبیب آیا، اس نے جانور کی کوئی رگ منگوائی. امام کے اتنی تیز ضرورت لگائی تھی نا یہاں پر کہ اتنا کھل گیا تھا کہ سفیدی اندر سے نکلی تھی. اس نے وہ رگ امام کے زخم میں ڈالی، نکالا، چیک کیا، کہتا بس اب بچنا مشکل ہے، جو وصیت وغیرہ کرنا ہو کر لیں. اس نے مایوسی کا اظہار کیا، چلنے لگا. کسی نے یوں ہی پوچھ لیا، حکیم صاحب کھانے کے بارے میں کیا کہتے ہیں آپ؟ انہوں نے کہا آخری وقت تک کھانے والا، چلو تھوڑا سا دودھ اگر دے سکتے ہو تو دے دینا. بس مجلس تمام. کوفہ ہے. امام حسن نے کسی سے کہا نہیں تھا کہ بابا کو طبیب نے دودھ بتایا ہے. امام حسین نے کسی سے مانگا نہیں تھا کہ بابا کو حکیم نے دودھ بتایا ہے. لیکن بعض بزرگ کہتے، میں نے نہیں پڑھا، بعض بزرگ کہتے کہ جس کے گھر میں دودھ ممکن تھا، بعض تو یہاں تک کہتے 200 لوگ ہاتھوں میں پیالہ لیے کھڑے ہیں، کیا ہے اپنے مولا کے لیے دودھ لائے، علی کے لیے دودھ لائے. لا یوم گیا ابا عبداللہ، مگر حسین آپ کی کربلا سے بڑھ کے کچھ نہیں. میں کہوں گا مولا آپ کو طبیب نے دودھ بتایا، پورا کوفہ لے کے دروازے پر دوڑ پڑا. کربلا میں آپ کا ہم نام پوتا 6 مہینے کے اصغر کے لیے حسین نے دودھ نہیں مانگا تھا، امام نے دودھ نہیں مانگا تھا، بچے کے لیے پانی مانگا تھا. مگر ان ظالموں نے بجائے پانی کے آخری فکر میری طرف دیکھیے، مجلس کا نام میری طرف دیکھیے. یہ میرا گلا کتنی چوڑان ہے میرے گلے، یہی ہے نا. 6 مہینے کے بچے کا گلا کتنا چوڑا. 3 بار کے 3 کا تصور کیجئے، اس کی چوڑان کیا ہوگی. اب وہ 3 بار کا 3 صاحبان اولاد
تین بال کا تیر جب 6 مہینے کے بچے کے گلے میں لگے گا تو گلے میں سوراخ ہوگا. ہم لوگ پڑھ دیتے ہیں اصغر کا گلا چھٹ گیا، مگر جو روایت میں جملہ ہے 3 بال کا تیر سنسناتا ہوا چلا اصغر کے گلے پہ لگا. روایت کا جملہ ہے فَنُبِحَا مِنَ الْوَلِيدِ إِلَى الْوَلِيدِ، بچہ اس کان سے اس کان تک زبان کے. امام نے چلو لگا دیا، چلو مر گیا. فَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلِمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ. إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. میں بھی پڑھتا ہوں، میرے ساتھ آپ بھی دہرائیے مرحومہ کے ایصال ثواب کی نیت سے. اللہم صلی علی محمد و آل